بڑھ جا جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ سالانہ میٹنگ کے اصل مقصد میں کیا ہے کہ ہمارا جو حساب و کتاب ہے کہ سال میں کتنے آمد ہمارے پاس آئے اور کس مد میں، یعنی کس فنڈ میں ہمارے پاس کتنے رقم آئے، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ماہانہ رقم ہی سے شروع کرتے ہیں، جو 50 روپیہ 100 روپیہ ہر مہینے انسان جمع کرتا ہے، تو ان میں جو رقم جمع ہوئے ہیں وہ ہے 49,143 روپیہ، 49,143 روپیہ۔ اتنے رقم جو صرف ماہانہ جمع کیے ہیں 150 روپیہ، اس سے ٹرسٹ حاضہ کو فائدہ ہوا ہے اور اتنا رقم جمع ہوا ہے۔ اسی طرح سے مسجد فنڈ میں، جیسے کہ مسجد کی تعمیر میں ہو، مسجد کے لیے سے ہینڈ پائپ کا انتظام کیا گیا، یا دیگر ایسی جمعہ وغیرہ میں بہت سے لوگ مسجد کے نام پر کچھ رقم ڈال دیتے ہیں ٹرسٹ میں، تو وہ مد میں اور وہ فنڈ میں جو رقم جمع ہوئے ہیں وہ 25,889 روپیہ ہے۔ اسی طرح سے عطیات زمین کی خریداری کا جیسے ہی گفتگو شروع ہوا تو لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کوئی 5,000 10,000 20,000، جتنا جس کی حیثیت اور جتنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو ان میں ابھی تک جو رسید کٹے ہیں اور جو پیسے آئے ہیں، تو یہ وہ پیسے ہیں جو جمع ہو چکے ہیں، وہ ہے 1,52,981 روپیہ، 1,52,981 روپیہ زمین کی خریداری کے لیے اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ایک فنڈ جیسے کہ ٹھنڈی کے موسم میں جیکٹ ہے، کمبل ہے اور چپل ہے، ان تمام چیزوں کی تقسیم ہوئی، تو اس فنڈ میں زیادہ روپے اور زیادہ رقم تو نہیں آ پائے، تقریباً 3,051 روپیہ آئے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں رسید کے ذریعے گاؤں محلے محلے ہم لوگوں نے گئے، اور باہر بھی جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پر محنت کیے، تو اس فنڈ میں یعنی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، اس فنڈ میں جو رقم آئے ہیں وہ 32,910 روپیہ ہے۔ اسی طریقے سے عطیات رمضان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یوں ہی کچھ رقم دے دیا صدقہ کے نام پر، صدقہ نافلہ آپ جسے کہہ لیں، تو اس میں 1,211 روپے ہوئے۔ یہ تمام جو کل آمدنی ہے پورے ایک سال کا، وہ ہے 2,67,198 روپیہ۔ ٹرسٹ حاضہ کا کل آمدنی ایک سال کا 2,67,198 روپیہ ہے، سمجھ رہے؟ تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ۔ یہ ہوئے وہ رقم جو ہمارے پاس ہمارے ٹرسٹ میں آئے ہیں، جسے ہم آمد کہہ سکتے ہیں۔ اب آئے اخراجات کی طرف۔ اخراجات میں ماہانہ جو رقم جمع ہوئے ان میں سے جو خرچ ہوئے ہیں وہ 9,144 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ مسجد فنڈ میں جو خرچ ہوئے ہیں وہ 26,510 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے زمین میں جو خرچ ہوئے ہیں، عطیات زمین کے نام پر جو رقم جمع ہوئے ہیں اس میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کیے گئے ہیں، جو کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ زمین کا بیانہ کے طور پر دیا گیا، وہی 1 لاکھ روپیہ زمین کے فنڈ میں ابھی تک خرچ ہوا ہے۔ اسی طرح سے جیکٹ کی تقسیم میں تقریباً 16,750 روپیہ یہ خرچ ہوئے ہیں، اور عطیات رمضان یعنی رمضان میں جو چندہ ہوئے گاؤں جا کر، تو ان میں 500 روپیہ کا تقریباً پیٹرول خرچ ہوئے ہیں۔ یہ کل خرچ ایک سال کا 1,52,904 روپیہ ہے۔ ایک سال کا کل خرچ 1,52,904 روپیہ ہے۔ اب آئیے اس کے کل آمدنی کو ایک نظر دیکھ لیں۔ مکمل ایک سال میں ٹرسٹ کے پاس 2,67,198 روپیہ رقم آئی ہے، اور اسی طرح سے جو خرچ ہوئے ہیں وہ 1,52,904 روپیہ ہے۔ تو اب 2,67,000 میں سے اگر 1,52,000 کو نکال دیا جائے تو بچت یعنی ٹرسٹ حاضہ میں ابھی جو بچت ہے وہ 1,14,294 روپیہ ہے۔ کچھ تفصیلی کام بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنے مکمل ایک سال میں کون کون سے کام کیے ہیں ان پروجیکٹ پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ پچھلے سال میٹنگ کے فوراً بعد تقریباً 7-8 جون کو میٹنگ ہوئی، تو 21 22 جون کو نوری مسجد نمنگرہ میں ایک ہینڈ پائپ ہلوایا گیا۔ پانی کی بہت قلت تھی، مسجد میں وضو کرنے کے لیے اور دیگر ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پانی کی شدید ضرورت تھی۔
تو لہذا نمنگرہ کے نوری مسجد میں ایک ہینڈ پمپ کا انتظام کیا گیا ٹرسٹ حاضہ کی جانب سے، جس میں جو خرچ ہیں وہ 12,960 روپیہ، تقریباً 13,000 کے قریب ہینڈ پائپ ہلوانے اور اس کے دیگر جو سامان وغیرہ سب کو لے دے کر مکمل 13,000 تقریباً روپیہ لگ چکے ہیں اس میں، جس میں سے اس وقت کے موقع پر جیسے کوئی کام ہوتا ہے ہمارے ٹرسٹ میں تو اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کام شروع ہے، آپ لوگ کچھ رقم جمع کیجیے، تو اس وقت جو اعلان کیا گیا تھا اس کام کے لیے روپیہ جمع ہوا تھا 8,681 روپیہ، 8,681 روپیہ، تو تقریباً 3260 روپیہ جو ہے وہ ٹرسٹ کے جو مین جس میں رقم جمع ہو رہا ہے اس سے خرچ کیے گئے تھے۔ تو ہمیں موٹا موٹی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلا کام پچھلے میٹنگز کے بعد سب سے پہلا کام ہم لوگوں نے ٹرسٹ حاضہ کی جانب سے ہینڈ پائپ نمنگرہ مسجد میں ہلوایا گیا۔ دوسرا کام جیسے کہ جیکٹ کا اور اس طرح سے کمبل کا تقسیم ٹھنڈی کے موسم میں، یہ کام تقریباً دسمبر میں یہ کام انجام دیا گیا تھا، جس میں جو خرچ ہوئے ہیں وہ 16,750 روپیہ ہے، اور جو عوامی چندہ تھے وہ 3,051 روپیہ ہے، تقریباً اس میں ٹرسٹ سے 13,699 روپیہ خرچ ہو گیا، یعنی رقم کم آیا تھا لیکن سامان زیادہ کا وہاں پر لگ چکا ہے، عوامی چندہ بہت ہی کم آئے تھے۔ عوامی چندہ سے مراد یعنی ہمارے ٹرسٹ میں جو لوگ جڑے وہی جو دیے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا جو کام ہے اس سال پچھلے سال سے اس میں وہ ہے بکٹ پور مسجد، وعلیکم السلام، بیٹھیے، بکٹ پور مسجد میں چھت کی ڈھلائی تھی، اس ڈھلائی میں تقریباً 40 بونے سے زائد سیمنٹ ٹرسٹ حاضہ کی طرف سے اس ڈھلائی میں دیا گیا تھا۔ تو اس کام کے لیے اس وقت جو اعلان کیا گیا تو لوگوں نے جو جمع کیے تھے رقم وہ تھا 16,238 روپیہ، اور اس کام میں خرچ ہوئے ہیں 12,600 روپیہ، تو تقریباً اس کام میں 3,638 روپیہ بچت ہے، جو کہ ٹرسٹ کے جو مین کھاتا ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے، جو بچت ہے وہاں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا کام تھا۔ اور چوتھا کام کہ فلاحی کاموں کی مستقل بنیاد کے لیے اور زمین کا معاہدہ طے کیا گیا تھا، جس کے بیانے کے طور پر 1,00,000 روپیہ 31 جنوری کو زمین مالکان کو دیا گیا تھا۔ یہ ہمارا چوتھا کام ہے ہمارے ٹرسٹ کا، 1,00,000 روپیہ بیانے کے طور پر زمین کے لیے دیا جا چکا ہے۔ کچھ اس میں متفرقات خرچ ہے جس کو آپ سمجھ لیں، جیسے کہ تشہیری کام، اشتہار، پوسٹر یا اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اس میں تقریباً 4,141 روپیہ خرچہ ہو گئے ہیں۔ ویب سائٹ ٹرسٹ کا ایک گوگل پر ویب سائٹ بنایا گیا ہے جس میں 1,943 روپیہ خرچ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے بینک KYC اور ریچارج کے لیے تقریباً 1,018 روپیہ خرچ ہو چکے ہیں۔ مستحق بچوں کے لیے عید کے موقع پر کپڑا بنوایا گیا، تقریباً 900 روپیہ خرچ ہو چکے ہیں۔ رمضان مہین میں پیٹرول خرچ 500 روپیہ، وہ پیچھے بتایا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اضافی خرچ جیسے کہ پینسل ہے یا اور بھی دیگر چیزیں، مہر ہے یا پیڈ ہے یا کاپی ہے، قلم ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں میں کچھ خرچ ہو چکے ہیں جو تقریباً 2,092 روپیہ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد جو ہمارا کل خرچ ہوا جو پیچھے بتایا گیا 1,52,904، یہ ہمارے پورے سال کا رپورٹ ہے۔ اس سال میں اس سال میں تقریباً 4 کام کیے گئے بڑے بڑے، اور متفرق کچھ کام کیے گئے ہیں 4 کام میں، وہ تمام کام آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس رپورٹ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندی اور اردو دونوں میں یہ رپورٹ اویلیبل ہے۔ بات ہو گئی؟ تو آئیے، یہی اصل جاننا ہے ہمیں کہ ہم جو رقم دیتے ہیں وہ صحیح جگہ پر صرف ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کو بھی کوئی بھی ذہن میں سوال ہو یا کسی بھی طریقے کی کوئی بات ہو تو مشورہ ہے، مشورے میں بات رکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی یہاں پر یہ نہیں کہ ایک آدمی بولے گا دوسرا آدمی صرف سن کر ہی رہ جائے۔ جو بات ذہن میں اٹھ رہی ہے، سوال اٹھ رہے ہیں، ان کو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور